الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے، اور آج کی سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں اتنی جامع صفات کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ اگر ایمان والے حقیقت میں ان صفات کو اپنے اندر اتار لیں تو اللہ پاک ایسے ایمان والوں کو جنت کا وارث بنائیں گے۔ مسند احمد شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ سورہ مومنون کی ان صفات کو اپنے اندر سمو لیں گے، اپنے اندر اتار لیں گے، اللہ تعالیٰ سیدھا جنت میں داخل فرمائیں گے۔ نسائی شریف کی روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور کی صفات کیا تھی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سورہ مومنون کی ابتدائی آیات کو دیکھ لیں، یہی حضور کی صفات تھی۔ وہ آیات کیا ہیں؟ ہم ایک ایک آیت پر غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے کامیاب ہیں۔ کون سے ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا مطلب ہوتا ہے عاجزی انکساری کے ساتھ پڑھنا، نماز میں دائیں بائیں نہ دیکھنا، کوئی حرکت نہ کرنا، نماز میں اپنے ذہن و دماغ کو خیالات سے پاک و صاف رکھنا۔ اسی وجہ سے کہ نماز میں کوئی حرکت نہ ہو غیر ضروری، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے نماز میں رفع الیدین بھی نہیں کرنا چاہیے۔ رفع الیدین کا مطلب ہوتا ہے کہ رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، تیسری رکعت کی شروع میں جو ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا جاتا ہے جسے رفع الیدین کہتے ہیں، اس سے بھی آپ نے منع فرمایا۔ اسی وجہ سے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہادی مسائل میں تقلید کرتے ہیں، تو امام صاحب نے اسی آیت کو استدلال کے طور پر پیش کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ نماز میں رفع الیدین مناسب نہیں ہے۔ اور مسلم شریف کی وہ حدیث بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تشریف لائے اور آپ نے نماز سکھائی۔ آپ نے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے میں آپ کو حضور کی نماز سکھاتا ہوں۔ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، آپ نے نماز پڑھ کر سکھائی اور بتائی کہ نماز اس طرح پڑھتے ہیں۔ آپ نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا، اس کے بعد آپ نے پوری نماز میں کہیں رفع الیدین نہیں کیا۔ بہرحال تو ایک صفت یہ بتائی کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھیں کہ امام جب نماز پڑھاتا ہے تو ہم امام کے ساتھ نماز میں تابع ہوتے ہیں۔ ہم امام سے پہلے کوئی عمل نہیں کریں گے، اور امام کی تکبیر کہہ دینے کے بعد
پھر ہم تاخیر بھی نہیں کریں گے۔ کیا مطلب؟ کہ امام اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ ہاتھ باندھ لے اور ہم آرام سے کھڑے ہیں انتظار کر رہے ہیں، نامناسب عمل۔ امام رکوع میں جانے والا ہے اور آپ کو محسوس ہوا کہ اب رکوع میں جانے کی تیاری چل رہی ہے اور امام جا کر ٹھہر گیا، آیت پوری کیا، اب سانس لے کے اسے جانا ہے رکوع میں، اب آپ کو احساس ہوا آپ اس سے پہلے ہاتھ چھوڑ دیے، یہ بھی غلط ہے۔ آپ رکوع میں آپ ہیں اور امام رکوع سے اٹھ گیا، اس نے اللہ اکبر کہہ دیا اور آپ اپنی تکبیر پوری کرنے میں آرام سے رکوع میں ہیں اور آپ آرام سے اٹھ رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ مطلب یہ کہ جب امام فوراً کہیں تو فوراً عمل کرنا ہے، چاہے رکوع میں ایک بار آپ کو تسبیح کا موقع مل جائے، 3 کا انتظار نہیں ہے۔ آپ کا ایک بار سبحان ربی العظیم ہو گیا، آپ کا ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں مل گیا، آپ نے مستحب عمل کر لیا، اب آپ کو مزید پڑھنے کا موقع نہ ملے، امام نے 3 مرتبہ جلدی سے پڑھ کر سجدے سے سر اٹھا لیا تو آپ کو فوراً اٹھ جانا ہے۔ ایک صاحب اسی مسجد میں بتا رہے تھے، یہ بات آئی تو میں عرض کر رہا ہوں، ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ نے ایک دن سلام پھیر دیا، نماز مکمل ہو گئی، کسی کی نماز پیچھے پڑھ رہا تھا کوئی ہمارا مصلی، تو میرے سلام پھیر دینے کے بعد بھی وہ بہت دیر تک اپنی چیزیں پڑھتا رہا، درود شریف ہو، دعائے معصورہ ہو، یہاں تک کہ کافی دیر کے بعد اس نے سلام پھیرا، وہ تو نماز سے خارج ہو گیا۔ نہ امام سے پہلے عمل ہوگا نہ امام سے بہت بعد عمل ہوگا۔ حدیث میں آیا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام تو اسی لیے آپ کو مقرر کیا جاتا ہے کہ آپ اس کی مکمل پیروی کرو۔ تو پہلی صفت بتائی کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، جو اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، جائز راستے پر پوری کرتے ہیں، ناجائز راستے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جو امانتوں کو اور عہد کو پورا کرنے کا خیال رکھتے ہیں، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اوقات کا بھی خیال کرتے ہیں اور جو مستحب چیزیں اور مصنون چیزیں ہیں ان کی بھی رعایت کرتے ہیں۔ بعض لوگ کی نماز چھوٹ جاتی ہے، دیر سے آتے ہیں، انہیں اوقات کا پتہ نہیں ہوتا، وہ جنتری میں ٹائم نہیں دیکھتے، مکروہ وقت چل رہا ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ آپ مغرب سے کچھ پہلے آ جائیں تو بعد بیچارے ہمارے نادان دوست ساتھی وہ عین مکروہ کے وقت میں آتے ہیں جب سورج بالکل غروب ہو رہا ہے اور عصر کی نماز کی نیت باندھتے ہیں۔ یہ سب چیزوں کی جانکاری ہمارے لیے فرض و واجب کے درجے میں ہے۔ اگر ہم اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل نہیں جانیں گے تو ہماری نماز بھی نامکمل ہوگی۔ بہرحال یہ تفصیلی بات ہے۔ تو سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان والوں کی خاص صفات کو بیان فرمایا اور بالکل آخر میں ہمارے دنیا میں آنے کے مقصد کو بیان کیا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، دیکھو ہم نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا، کبھی یہ خیال مت کرنا کہ پیدا ہو گئے جی رہے ہیں زندگی ختم ہو جائے گی مر جائیں گے، نہیں، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تمہیں دوبارہ لوٹایا جائے گا، اللہ کے پاس تم کو جمع کیا جائے گا۔ بہرحال اس میں تفصیل ہے۔ یہ آخر کی 4 آیت سورہ مومنون کی بڑی جامع آیت ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس خدمت میں ایک مریض لایا گیا جو بالکل ختم ہونے کے تھا اور سارے اطباء اور حکماء اس کے علاج سے عاجز آ چکے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کے کان میں سورہ مومنون کی یہ 4 آیتیں پڑھ کر دم کیا، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے عبداللہ بن مسعود کو بلایا اور فرمایا کہ تم نے کون سی آیت پڑھی تھی؟
فرمایا اللہ کے نبی میں نے سورہ مومنون کی یہ آخری کی 4 آیت پڑھ کر دم کیا. اللہ کے نبی نے عجیب بات ارشاد فرمائی. آپ نے کہا کہ اگر یہ 4 آیات یقین کے ساتھ کوئی بندہ پہاڑ پر پڑھ دے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے. اور آپ نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی. اگر ہمارے سر میں درد ہے، تکلیف کا ہم شکار ہیں، کوئی ایسا بندہ بیمار ہے کہ جو علاج مد نظر آ رہا ہے، ہم پورے یقین کے ساتھ اگر ان آیتوں کو پڑھیں گے، اللہ پاک نے ان آیات میں شفا رکھی ہے. ویسے تو پورے قرآن میں شفا ہے، لیکن بعض آیتیں ایسی مجرب ہوتی ہیں کہ ان مجرب آیات کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے تو اللہ شفا عطا فرماتے ہیں. جیسے سورۃ الفاتحہ اور بھی بہت ساری آیات قرآن میں ہیں. اللہ پاک ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یقین کے ساتھ اللہ پاک ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے. بس ایک تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ آج ہماری مسجد میں ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ میرے استاد محترم قاری احمد علی صاحب تشریف لائے ہیں، جن کے پاس میں نے اول سے الف با تا سا سے لے کر پورا قرآن مکمل کیا. یہ ان کی محبت کی بات ہے کہ ہر سال ایک مرتبہ میرے پیچھے تراویح پڑھنے کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں. یہ میری سعادت کی بات ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ان سے مصافحہ فرمائے، ان سے دعا لیں. بڑے بزرگ شخص ہیں. میں آپ کو بہت کسی کے منہ پہ تعریف کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن میں 7 سال کی عمر میں آپ کی خدمت میں پہنچا پڑھنے کے لیے، جب مجھے کرتا بھی پہننا نہیں آتا تھا. آپ نے بڑی شفقت کے ساتھ پڑھایا، بڑی محبت کے ساتھ پڑھایا اور 9 سال کی عمر میں مجھ کو حافظ قرآن بنایا. یہ محبت کی بات ہے. اپنی پلیٹ سے کھانا کھلاتے تھے مجھ کو، اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کے مجھ کو کھلاتے تھے اور بڑی شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے. اللہ پاک ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور میں نے بچپن سے 7 سال کی عمر سے میں دیکھ رہا تھا کہ آپ تہجد کا خاص اہتمام فرماتے تھے. یہ تعریف کی بات نہیں ہے، لیکن جو میں نے بچپن میں دیکھا وہ اپنے استاذ کی بیان کر رہا ہوں. استاذ کی محبت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم جو بھی تھوڑا بہت کر رہے ہیں وہ استاذ کی دعا کی برکت ہے. اللہ پاک استاذ کی محبت اس طرح پر قائم و دائم رکھے، آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا